وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني، أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله رب العالمين والعاتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب، سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک مقام پر اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. دل کی عمیق گہرائیوں سے تمام اہلیان مشیر آباد، بالخصوص تنظیم غوث و خواجہ و رضا اہل سنت و جماعت مشیر آباد حیدرآباد کو مبارکبادی کے گلدستے پیش ہے، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے آج کی اس عظیم الشان پیغام حق و عرس غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال جلسہ، جس کی صدارت حضور قائد ملت شہزادہ و جانشین تاج شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی فرمائیں گے، اور اس جلسے کی نگرانی حضور شہباز دکن عطائے مفتی اعظم حضرت العلام الشاہ قاری
محمد مجیب علی قادری رضوی صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی فرمائیں گے. اور دنیا سنیت کی مایہ ناز و ابقری ہستیاں جن میں قابل ذکر سایہ تاج الشریعہ داماد قائد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد عاشق حسین صاحب کشمیری مدد ذلہ النورانی فرمائیں گے. اور قاضی شہر سنت کبیر نگر اتر پردیش اعتماد تاج الشریعہ و اعتماد محدث کبیر حضرت علامہ و مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی آج کی اس کانفرنس سے خطاب کی سعادت حاصل کریں گے. اور حضرت مولانا رفیق رضا صاحب ممبئی انشاءاللہ نعت و منقبت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کا یہ جلسہ مفتی اسجد رضا یوٹیوب آفیشل پیج پر لائیو کیا جا رہا ہے. آپ تمامی حضرات اپنے اپنے موبائل سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دیگر حضرات کو اس کے لنکس شیئر کریں تاکہ وہ بھی آج کے اس جلسے میں آن لائن ہی صحیح شریک ہو جائیں. مفتی اسجد رضا یوٹیوب آفیشل پیج جسے آپ کو سبسکرائب کرنا. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سے مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنون کے بعد میں نے جس معروف آیت قرآنی کو اپنا موضوع سخن بنایا، اللہ پاک اپنے کلام پاک میں یہ ارشاد پاک فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. الا لفظ الا سے اس آیت کا آغاز ہوا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حرف تنبیہ ہے. آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز لفظ الا سے کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اگر یوں فرماتا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تب بھی بات مکمل ہو جاتی. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم، لیکن الا کیوں فرمایا؟ الا سے اس آیت کا آغاز کیوں فرمایا؟ یہی بات سمجھنے کی ہے. اسی بات کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان و عظمت بیان کرنے سے پہلے آگاہ فرمایا، خبردار کر دیا. اس کی وجہ جب آپ علماء حق سے رجوع ہوں گے اور معلوم کریں گے کہ الا کیوں بیان کیا گیا، جبکہ دنیاوی معاملات میں آگاہ، خبردار، ہوشیار وہاں کیا جاتا ہے جب جان جانے کا خطرہ ہو یا مال جانے کا خطرہ. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو ہم نے یہ بات آپ سے پوچھی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں اپنے محبوبوں کا ذکر قرآن میں فرمایا تو لفظ الا سے اس کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ، لفظ الا سے اس کا آغاز فرمایا۔ اگر رب تعالیٰ یوں فرماتا ان اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بات یہاں بھی پوری ہو جاتی، لیکن الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ۔ حضرات، ہوشیار اور خبردار ہے تو آپ کہیں گے جہاں جہاں جان جانے کا خطرہ ہو، بے شک جہاں جہاں جان جانے کا خطرہ ہو، لائٹ کا جنکشن ہوتا ہے، کسی طرح سے بیچ سڑک پر گڈھا ہوتا ہے، اسپیڈ بریکر ہوتا ہے، واہ دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، کوشن بورڈ لگا دیا جاتا ہے، خطرہ لکھ دیا جاتا ہے، آگاہ کر دیا جاتا ہے، راہگیروں کو ہوشیار کر دیا جاتا ہے، اے راہگیروں سنبھل جاؤ، اپنی رفتار کو قابو میں کر لو، یہاں پر جان کو جوخم ہے، یہاں پر جان کو خطرہ لاحق ہے، ذرا اپنی رفتار کو قابو میں کر لو، ذرا یہاں پر سنبھل جاؤ، ذرا یہاں پر ہوشیار ہو جاؤ۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پر آگاہ کر دیا، جہاں جہاں مال جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ پبلک پلیسز میں آپ جب جاتے ہیں، مال میں جب آپ جاتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ ریلوے اسٹیشن میں ہوتے ہیں، آپ یا پھر جو ہے پبلک پلیسز میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر یا تو بورڈ لگا دیا جاتا ہے یا وہاں پر اعلان کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے سامان کی حفاظت کیجئے، پاکٹ ماروں سے اپنے مال کو بچائیے، اپنے بٹووں کو بچائیے، اپنے موبائل کو بچائیے، اپنے قیمتی ساز و سامان کی حفاظت کیجئے۔ انتظامیہ اس کی ذمہ داری قبول نہ کرے گا، یہ ذمہ داری حفاظت کی آپ کی ہے، یہ ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے حضرات، کہ جہاں جہاں پر بھی جان اور مال کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پر آگاہ کر دیا جاتا ہے، ہوشیار کر دیا جاتا ہے، متنبہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب بات سمجھنے کی یہاں یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کی، اپنے محبوبوں کی جہاں شان و عظمت کو قرآن میں بیان فرمایا تو لفظ الا فرما کر خبردار کر دیا، ہوشیار کر دیا۔ کیا یہاں پر جان جانے والی ہے یا یہاں پر مال جانے والا ہے؟ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ معاملہ اللہ کے محبوبوں کا ہے۔ یہاں پر اگر تم نے کوئی غفلت برتی تو یہاں جان نہیں، یہاں مال نہیں، سیدھے ایمان چلا جائے گا، سیدھے ایمان چلا جائے گا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان و عظمت کو جہاں بیان کیا تو پہلے اپنے بندوں کو آگاہ فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام حق و حور سے حضرت غریب نواز کانفرنس، شہزادہ حضور شہباز دکن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں، یہ میرے مقرب بندے ہیں، یہ میرے چنندہ اور پسندیدہ بندے ہیں۔ یہاں الجھنا نہیں، یہاں الجھنا نہیں، یہاں غفلت نہیں کہ سڑک پر جان جانے کی جگہ پر، مال جانے کی جگہ پر غفلت برتے گا تو ادھر اس غفلت کا خامیازہ یہ ہوگا، نقصان یہ ہوگا کہ تیری جان اور تیرا مال
برباد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ولیوں کا ہے، یہ معاملہ اللہ کے محبوبوں کا ہے۔ یہاں پر الجھے گا ایمان برباد ہو جائے گا، یہاں پر الجھے گا غفلت برتے گا تو اس کا خامیازہ ایمان گوانا ہوگا۔ لہذا ولیوں کا ادب کرو، سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کا ادب کرو، اللہ کے محبوبین کا ادب کرو، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھو۔ کیوں وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ، وہ اللہ کے چنندہ ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں ان کا احترام رکھیں، ہم ان کے متعلق صحیح عقیدہ رکھیں اور اپنی گفتگو کو کنٹرول میں رکھیں، کہ اس لیے کہ آج بہت سارے بیہودے قسم کے لوگ بازار میں نکل چکے ہیں جو ولیوں کی شان میں توہین کرتے ہیں، اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور مثالیں کیسی کیسی دیتے ہیں، شاید آپ نے بھی سن رکھی ہوگی۔ ارے وہ لوگ کیا ہیں، وہ تو مٹی کے ڈھیر ہیں، وہ اتنے مجبور ہیں کہ ان کی قبر پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اڑانے سے قاصر ہیں، وہ اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اتنے مجبور ہیں۔ حضرات محترم، اس طرح سے عظمت اولیاء پر حملہ کیا جاتا ہے، اس طرح سے ان کی شان و جو ہے شوکت میں جو ہے اس طرح کے الفاظ گھٹانے کے بیان کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ وہ مختار نہیں، وہ مختار نہیں، وہ مجبور ہیں۔ وہ جب خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جب وہ خود اپنی بیٹی اپنے قبر پہ آ سکتے تو تمہاری مدد وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح کا ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں، نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، نوجوانوں کو بھٹکاتے ہیں اور در اولیاء سے دور کر دیتے ہیں، اولیاء کے آستانوں سے دور کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر اس طرح تمہیں نظر آ جائے تو ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا، ارے نادان، تو اللہ کے ولی کی شان میں یہ گستاخی بھرے الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ اتنے مجبور ہے کہ ان کی قبر پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے۔ ارے نادان، مکھی اڑانا کون سا کمال ہے؟ مکھی تو اڑنے والی چیز ہے، وہ تو اڑ جائے گی۔ ارے کمال وہ ہوتا ہے جو چیز اڑنے والی نہ ہو اس کو اڑایا جائے، اس کو آسمان میں بلندیوں پر پہنچایا جائے۔ کہ جب دیکھ جے پال جوگی جادوگر غریب نواز کے مقابلے میں جب آیا اور اس نے کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے، ناکام ہو گیا، تو جادو کے بل بوتے پر جب وہ آسمان میں پرواز کرنے لگا تو غریب نواز نے اپنی لکڑی کی کھڑاون کو حکم دیا، اپنے لکڑی کے چپل اور جوتے کو حکم دیا۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا کفر کو کفر کا مقام دکھا، کفر کو کفر کی جگہ دکھا۔ غریب نواز کی کھڑاون، غریب نواز کی لکڑی کی کھڑاون یوں پرواز کرتی ہے جیسے ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں، جیسے ہیلی کاپٹر پرواز کرتے ہیں۔ وہ سیدھے جے پال جوگی کے جو ہے سر پر سوار ہو گئی اور اس کو مارتے ہوئے قدموں میں غریب نواز کے لا کر گرا دیتی ہے۔ تو غریب نواز کے قدم پکڑ لیتا ہے جے پال جوگی جادوگر، اپنے وقت کا سب سے بڑا جادوگر، اس کے جادو کا شہرہ پوری جانب پھیلا ہوا تھا، اتنا بڑا جادوگر۔ اب غریب نواز کے اس اختیار کو دیکھ کر، آپ کے اس تصرف کو دیکھ کر آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے پربھو کرپا کرے اور مجھے شمع کرے اور مجھے اپنا چیلا بنا لے، مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لے۔ غریب نواز نے فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ غریب نواز نے اپنی کرامت دکھا کر ایک غیر مسلم کو مسلم بنا دیا، ایک جادوگر کو سچا مومن بنا دیا، اللہ کا ولی بنا دیا۔ یہ ہے ولیوں کا تصرف، یہ ہے ولیوں کی طاقت جو انہیں مجبور بتانے کی یہ کوشش میں لگے ہیں۔ وہ لوگ کان کھول کر سن لیں، اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ طاقت و
تصرف عطا کیا ہے جو عام بندوں کو نہیں دیا جاتا. کہ دیکھو دیکھو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنے دربار میں, ہے کوئی تم میں جو تخت بلقیس کو آنن فانن میرے پاس لا سکے, تو ایک طاقتور جن کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے وہ تخت بلقیس آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. تو حضرات آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو آپ ہی کے دربار کے ایک وزیر جو آپ کے رشتے کے بھائی بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں, جن کا نام آصف بن برخیا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دیتا ہوں, پلک بند ہو کر کھلنے سے پہلے پیش کر دیتا ہوں. اور یہ کوئی لال پیلی کتاب کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ پاک نے یہ پورا واقعہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے. حضرت محترم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یوں تو کئی واقعات پیش آئے, لیکن اللہ پاک نے قرآن میں اس واقعے کو جگہ عطا فرمائی. مطلب کیا ہے؟ مطلب صاف ہے پیارے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی طاقت دکھا رہا ہے, اپنے ولی کا تصرف دکھا رہا ہے کہ جو طاقت اللہ نے جنات کو بھی نہیں دیا ہے وہ طاقتیں اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمایا ہے. اب ذرا غور کرو, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی ہیں. جب یہ طاقت رکھتے ہیں تو سوچو ہمارے آقا کے امت کے ولی کیا طاقت رکھتے ہوں گے, ہمارے آقا کے امت کے ولی کیسا تصرف رکھتے ہوں گے. تبھی تو کہا کہنے والے نے ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سبحان اللہ دربار کے وزیر, ان کے بھائی رشتے کے, اور جو اللہ کے ولی ہیں, جب وہ ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ کئی 100 میل کے فاصلے پر جو تخت بلقیس رکھا تھا اس کو آنن فانن پلک جھپکنے کی دیر میں سبحان اللہ اس مقام سے دربار سلیمان علیہ السلام میں پیش کر دیا, دربار سلیمان علیہ السلام میں پیش کر دیا. اللہ اکبر. دوستوں اور بزرگوں, ولیوں کو مجبور سمجھنے کی غلطی مت کرنا, ولیوں کو مجبور سمجھنے کی بھول نہ کرنا. اور وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ جب تک ولی زمین پر ہوتا ہے با اختیار ہوتا ہے, جب تک ولی زمین پر ہوتا ہے وہ تصرف والا ہوتا ہے, اور جب وہ زمین میں چلا جاتا ہے تو اس کے اختیارات تصرفات اور کرامات ختم ہو جاتے ہیں. نہیں نہیں نادانوں, حقیقت تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ولی زمین میں چلا جاتا ہے تو اس کے تصرف و طاقت میں اللہ اور اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی کا تصرف زمین تک نہیں, زمین میں بھی ہے. ولی کی حکومت صرف زمین پر نہیں, زمین میں بھی ہے. ان کا تصرف, ان کا اختیار باقی رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دوستوں اور بزرگوں, سرکار غریب نواز شہنشاہ ہندوستان ہم ہندی مسلمانوں کے لیے نبی کی بارگاہ کا تحفہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, نبی کی بارگاہ کا تحفہ غریب نواز. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تم غریب ہو تو اپنی غریبی پر شرمندہ مت ہو. تم اگر غریب ہو تو اپنی غریبی پر شرمندہ مت ہو, بلکہ دنیا کو یہ کہو الحمدللہ میں غریب ہوں, میرے لیے غریب نواز ہے. سبحان اللہ. حضرات اپنی غریبی پر ناز کرو اور پوری دنیا سے کہو
میں غریب ہوں اور میرے لیے غریب نواز ہیں. بے شک. امیروں کے لیے امیر نواز نہیں ہے, بہت خوب. غریبوں کے لیے غریب نواز ہے. اب یہ جو لوٹا چھاپ جماعت ہے 3 دن والی 40 دن والی, جو اپنے کمر کو کمرہ بنائے یہاں وہاں گھومتی رہتی ہے اور دعویٰ یہ کرتی رہتی ہے ہم تو تبلیغ کر رہے, اللہ اکبر. ہم تو تبلیغ کر رہے. سنو, تمہاری غلط فہمی میں دور کر دیتا ہوں. تم تبلیغ نہیں کر رہے ہو, تم تکلیف دے رہے ہو. تمہاری جماعت کا نام تبلیغی جماعت نہیں, تکلیفی جماعت ہونا چاہیے. واہ, بہت خوب. بالکل حق ہے. حضرات محترم, ذرا منگاؤ ان سے ڈاٹا, طلب کرو ان سے حساب. 150 پونے 200 سال سے تبلیغ کے نام پر یہ اپنے پیٹوں کو پالتے آ رہے ہیں. ذرا حساب تو لو ان سے. کام کر رہے تو رزلٹ ہونا, کام ہو رہا تو رزلٹ نکلنا. بات صحیح ہے. منگاؤ ان سے, بول کر منگاؤ ان کا ڈاٹا. تبلیغ کے نام پر جو گاؤں گاؤں قریا قریا کرنول کڑپا گھومتے رہتے ہو, ذرا لاؤ حساب تو پیش کرو. اب تک کتنے غیروں کو تم نے کلمہ پڑھا دیا ہے؟ بہت زبردست. لاؤ ذرا حساب تو دیو. تمہارے مرکز جو ہے حقیقت میں سرکس, چاہے وہ دلی کا ہو, چاہے بھوپال کا ہو, چاہے ندوا کا ہو, چاہے دیوبند کا ہو, بے شک, چاہے سہارنپور کا ہو, کہیں کا ہو, منگاؤ وہاں سے ذمہ داروں کو بول کر. حساب دینا ہے ہم کو, 150 سال کی محنت کا حساب دینا ہے. ہم سے مانگا جا رہا ہے, ہم کو دینا ہے. لاؤ رپورٹ تو دیو. حضرات پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں آپ, نماز کی دعوت دینے کو تبلیغ نہیں کہتے. بے شک. اجتماع میں لے جانے کو تبلیغ نہیں کہتے. فضائل اعمال جو ہے اصل میں فضول الاعمال, اس کا درس دینے کو تبلیغ نہیں کہتے. تبلیغ کہتے ہیں غیروں کو کلمے کی دعوت دینا, سبحان اللہ, بہت خوب. اسلام کی دعوت دینا. حق. ایک رب کی عبادت کی دعوت دینا, ایک معبود کی عبادت کی دعوت دینا. حضرات محترم, تبلیغ یہ ہے, تبلیغ اس کو کہتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا ہے, یہ تو بس گھومتے رہتے ہیں, پکنک مناتے رہتے ہیں, کبھی یہ گاؤں کبھی وہ گاؤں, کبھی یہ قریا کبھی وہ قریا. دوستوں اور بزرگوں, ان سے نہ کبھی تبلیغ ہوئی تھی نہ ہونے والی ہے. یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے. الحمدللہ تبلیغ کا بیڑا کل بھی اہل سنت اٹھائی ہوئی تھی, آج بھی اٹھائی ہوئی ہے, اور تا قیام قیامت یہ بیڑا اہل سنت ہی اٹھاتی رہے گی, اٹھاتی رہے گی. یہ دیکھیے آپ, تاریخ گواہ ہے کہ اب تک پوری دنیا میں تبلیغ کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ نبی کے غداروں نے نہیں, نبی کے وفاداروں نے کیا ہے, نبی کے وفاداروں نے کیا ہے. ان سے کہو 150 سال سے جو تم محنت کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے, تو 0/سناٹا نتیجہ نکلے گا. آپ ان سے کہہ دو اگر تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا مت پھر, غریب نواز کی چوکھٹ پکڑ لے, تجھ کو تبلیغ کا سلیقہ مل جائے گا, تبلیغ کا طریقہ مل جائے گا کہ دیکھ میرے غریب نواز نے کیسی تبلیغ فرمائی ہے. میں تو کہتا ہوں تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے. 1,00,000 2 لاکھ نہیں, 5-10 لاکھ نہیں, پورے 95 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ یا رسول اللہ, نعرہ یا رسول اللہ.
زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، ہند و پاک میں تبلیغ کا کام وہی کر رہے ہیں بے شک. جو غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، سبحان اللہ. حق. جو غریب نواز سے محبت رکھنے والے ہیں. تم کو بھی اگر حقیقت میں تبلیغ کرنا ہے، تکلیف نہیں، تبلیغ کرنا ہے، بے شک. تو آؤ غریب نواز کی چوکھٹ پکڑو. سبحان اللہ. تم کو تبلیغ کا سلیقہ مل جائے گا، سبحان اللہ. تم کو تبلیغ کا طریقہ مل جائے گا. سبحان اللہ. تبلیغ کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دو. چلو جی 3 دن نام لکھاؤ، 3 دن چلو جی 3 دن. کہاں چلو؟ کرنول چلو، محب نگر چلو، اللہ اکبر. گتی چلو، اننت پور چلو. جانا چاہ رہا تو پہلے یہ بول کے جا ادھر کام پورا ہو گیا، اللہ اکبر. ادھر کام پورا ہو گیا. نہیں ہوا. تو پہلے گھر میں چراغ جلا، جی بالکل حق. پھر رش پھر رہا پکنک. پکنک منا رہا، سبحان اللہ. تفریح ہو رہی، سیر ہو رہی. اس واسطے پورے برتنا چولہے بھگونے ساتھ میں رہتے. اللہ. مسجدوں کو لاج بنا لیے، مسجدوں کو سرائے خانے بنا لیے، لنگیاں سک رہے مسجدوں میں. اللہ اکبر. یہ تو ان کی تبلیغ ہے. سن کان کھول کر، پہلے یہاں پر کام کر جہاں سے تیرا تعلق ہے. پہلے گھر میں چراغ جلا، پھر باہر کی سوچنا. اور سن، جا رہا تو 3 دن کے پیکیج میں، 40 دن کے پیکیج میں مت جا. ہاں جیسا غریب نواز آئے، ہاں سبحان اللہ. جیسا غریب نواز آئے، نبی کا حکم پا کر، ہاں نبی نے بھیجا نا، بے شک. نبی نے بھیجا، اپنی بارگاہ سے بھیجا. حق. خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول سلطان الہند حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد سلطان المرشدین حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچے. 20 سال اپنی جوانی کے، کتنے؟ 20 سال. 20 سال اپنی جوانی کے غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گزارے. سبحان اللہ. 20 سال. پتا کیا چلا؟ وہ سچے مرید تھے. سبحان اللہ. پتا کیا چلا؟ سچے وہ مرید. سچے مرید تھے، دل پھینک نہیں تھے. ہاں آج حالت یہ ہے، صرف اور صرف جو ہے ٹرائل بیسس پہ چل رہا معاملہ. ٹرائل. اللہ اکبر. جس کا نیمبو کام کر گیا انہیں پکا، اللہ اکبر. جس کی اگربتی زیادہ جل گئی اس کا پیر میں، اس کا مرید میں. اللہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے نوٹوں کی بارش ہونا، اللہ. کرائے کے مکان سے ذاتی مکان میں شفٹ ہونا، چھوٹی گاڑی بڑی ہو جانا، دکان بڑی ہو جانا، چھوٹا کاروبار بڑا ہو جانا، قرضے ختم ہو جانا. ارے کتنے لوگ ہیں تو اس چکر میں پڑے ہیں، لائٹ کی بل بھی تھوڑی آنا. اللہ اکبر. اب پھر رہے. ایک بول رہا ان کے پاس جاؤ، اللہ. وہ چادر والے بابا. ایک بول رہا ان کے پاس جاؤ، وہ لوٹے والے بابا.
ایک بول رہا ان کے پاس جاؤ وہ خیف والے بابا، ایک بول رہا ان کے پاس جاؤ وہ چھلے والے بابا، ایک بول رہا ان کے پاس وہ کالی مرغی والے بابا، ان کے پاس جاؤ وہ بدخ والے بابا، ان کے پاس جاؤ یہ انڈے والے بابا، ان کے پاس جاؤ یہ بھلا والے بابا، یہ دوستوں اور بزرگوں ناریل والے بابا۔ اس طرح سے لوگوں کو پھرا رہے، لوگ پھرتے جا رہے۔ ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں یک درگیر محکم گیر، بے شک سبحان اللہ، ایک در پکڑ مضبوطی سے پکڑ، اور یہ دنیا داری کی سوچ ختم کر۔ اگر پیر کامل ہے، واہ سبحان اللہ، اگر پیر کامل ہے اور تیری مریدی پختہ ہے اللہ سبحان اللہ، تو فیضان شروع ہو جائے گا، سبحان اللہ، فیضان شروع ہو جائے گا۔ اور جو پیر کامل ہوتا ہے اس کا فیض، اس کا فیضان سدے صرف نوٹ نہیں، بنگلے نہیں، گاڑیاں نہیں دلاتا، بلکہ سچے پیر کا فیض یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا مرید داڑھی کٹا ہے تو وہ اپنا چہرہ سنت رسول سے سجا لیتا ہے، اگر اس کا مرید بے نمازی ہو تو وہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، اگر وہ قرآن نہ پڑھنے والا ہو تو قرآن کا قاری ہو جاتا ہے، اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہو تو ماں باپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اگر وہ نبی کی سنت و سیرت سے دور ہے تو وہ نبی کی سنت و سیرت سے جڑ جاتا ہے۔ یہ سچے پیر کا فیض ایسا ہوتا ہے کہ جب فیض جاری ہوتا ہے تو مرید دنیا دار نہیں دیندار ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیض رضا، فیض رضا، علماء اہل سنت۔ سنو، میں روحانی علاج کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ جو ترقی کے نام پر، یہ جو تم برکتیں حاصل کرنے کی واسطے جو تم ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہے ہو، ارے ان کے پاس جاؤ جی، نیموا پڑھ کے دیتے، کام ایک ہی بار میں ختم، تمہارا کام بن جاتا۔ انہوں اگربتیاں پڑھ کے دیتے، روز صبح میں ایک جلاؤ، شام میں ایک جلاؤ، پھر دیکھو کیسی برکت آتی۔ اب بھی نہیں سمجھیں گے، اب بھی نہیں سمجھیں گے۔ اگر برکت نیمبوؤں میں رہتی تو لوگ نیمبو کے جھاڑ کے نیچے ہی سو جاتے۔ اللہ حقا ہے، پہلے سے ریزرو ہو جاتا ہو۔ جی نیمبو پیدا ہوتے ہی نام کی چھٹی لگ جاتی، دس نیمبو بلانگس ٹو اللہ، اگربتی، اگربتی جس کے لیے آپ اتنے پاگل ہو، کون سی کرانہ دکان میں آج اگربتی اویلیبل نہیں ہے مجھے بتا دو۔ حضرات 10 روپے میں ایک پوڑا اگربتی کا، 5 روپے میں 5 نیمبو مارکیٹ میں۔ پتا کیا چلا؟ برکت نیمبوؤں میں نہیں، برکت اگربتیوں میں نہیں، برکت ناڑوں میں نہیں، برکت دھاگوں میں نہیں، برکت کفلوں میں نہیں، برکت چڑیوں میں نہیں، برکت تب آئے گی جب تو سچا نمازی بنے گا، جب تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، جب تو سورہ یاسین پڑھنے والا بنے گا، جب تو سورہ واقعہ پڑھنے والا بنے گا، جب تو سورہ رحمان پڑھنے والا بنے گا، جب تو سورہ کہف پڑھنے والا بنے گا۔ ایک بار یہ عمل کر کے دیکھ، اگر تیری ترقی نہ ہوئی تو جو سزا دے گا میں قبول کرنے کو تیار ہوں، اور اگر کام ہو گیا تو مجھے کوئی پرسنٹیج نہیں چاہیے، مجھے جو ہے تیرے سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، بس اپنے لیے دعا کر، اس دعا میں مجھے بھی شامل کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، انشاءاللہ۔ مجھے نہ کوئی تیرے سے پرسنٹیج چاہیے، نہ حصہ چاہیے، نہ شیئر چاہیے، اپنے لیے دعا کر، اس دعا میں مجھے شامل کر رہا ہوں، اس پر عمل کر، بالکل انشاءاللہ، جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کر۔ قرآن پڑھو، گھروں میں اٹھا کے رکھ دیے،
تابدانوں میں، سجوں پر، محرابوں میں اتنے ایسے بھی گھر ملیں گے آپ کو، اچانک گھر میں گھس کر پوچھ لو قرآن شریف دو تو گھر کے سارے لوگ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگ جائیں گے، چہرہ دیکھنے لگ جائیں گے اور اشاروں میں پوچھنے لگ جائیں گے کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اکبر، الماری پہ دیکھو ذرا، تابدان میں دیکھو ذرا، اللہ وہ سجے میں دیکھو ذرا، وہ روم میں دیکھو ذرا، کہاں رکھے تھے یادش نہیں آ رہا، اللہ قرآن گھر کے کس حصے میں رکھا ہوا ہے یاد نہیں آ رہا۔ آپ وہی پوچھ لو بھائی وہ فلاں فلم کی سی ڈی ہے، اللہ بھائی دوسرے دن آ گئی سی ڈی، فلم ریلیز ہوتے میرے پاس، نعوذ باللہ، دوسرے دن آ گئی سی ڈی میرے پاس، بلیک میں لیا، زبردست پرنٹ ہے، صاف پرنٹ ہے۔ حالت یہ ہے ہماری کہ ہم سیڈیوں کا حساب رکھ رہے ہیں، فلموں کا حساب رکھ رہے ہیں، گانوں کا حساب رکھ رہے ہیں، قرآن کس حالت میں رکھا ہوا ہے ہم کو ہوش نہیں، قرآن کس حالت میں پڑا ہوا ہے ہم کو ہوش نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سب یہی چاہتے میں پریشان نہیں ہونا، میں تکلیف میں نہیں آنا، میں بیماریوں میں نہیں پڑنا، میرے گھر میں برکت رہنا، میرے بال بچے اچھے رہنا، کمائی اچھی ہونا اور دکان اچھی چلنا، قرضے نہیں ہونا، چھٹی والے کے پیسے برابر چلے جانا، یہ ساری فکریں رہتی ہے لیکن عمل کرنے کو تیاری نہیں ہے۔ سب اچھے رہنا یہ تو چاہتا ہے لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ارے نادان، جس قرآن کو تو نے جزدان میں لپٹ کر طاق میں سجا دیا ہے، ذرا وہ قرآن کھول، 15واں پارہ کھول تو تجھے یہ آیت نظر آئے گی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا ہے وہ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ وہ مومنوں کے لیے رحمت و شفا ہے۔ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک 6666 آیتیں، 114 صورتیں، جو بھی اللہ پاک نے قرآن میں نازل فرمایا ہے وہ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مومنوں کے لیے رحمت و شفا ہے جس کو ہم نے سجوں پہ سجا دیا ہے، جزدانوں میں سجا دیا ہے۔ پڑھو میرے بھائی، قرآن پڑھو تو برکت آئے گی، قرآن پڑھو تو رحمت آئے گی، قرآن پڑھو تو تم اچھے ہوں گے، قرآن پڑھو تو تم ترقی پاؤ گے، قرآن پڑھو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور قبر میں جب جاؤ گے وہاں بھی سکون پاؤ گے۔ بے شک، قرآن پڑھنے کی یہ برکت کہ جو بندہ کثرت سے قرآن کا قاری ہوگا دنیا میں، قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے زبان پر وہی قرآن کی آیتیں جاری فرما دے گا۔ وہ اپنے قبر میں ہوگا اور وہ قرآن پڑھتا رہے گا۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں زحمتیں نہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہاں تکلیفیں نہیں ہوتی، وہاں راحتیں ہوتی ہیں۔ بے شک۔ تمہاری زبان سے اگر قرآن جاری ہو جائے قبر میں تو بتاؤ کتنا تم فائدہ پاؤ گے اس کا، اور پھر حشر میں بھی تم کو اس کا فائدہ ملے گا۔ بے شک۔ اور اگر تم حافظ قرآن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا، اے میرے مقدس کلام، قرآن کو یاد کرنے والے، اے قرآن کو حفظ کرنے والے، قرآن کی ایک ایک آیت تلاوت کرتا جا، قرآن کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا جا، جنت کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ۔ غریب نواز نے یہی کیا ہے، سبحان اللہ، غریب نواز نے یہی کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھایا ہے، بے شک، ذکر کیا ہے، ذکر کرایا ہے۔ حق، لیکن تم نے ان ساری چیزوں کو ایک جگہ کر دیا، تم نے درکنار کر دیا اور پوری شدت کے ساتھ پکڑ لیا کیا؟ سما۔ پوری شدت کے ساتھ کیا پکڑ لیا تم نے؟ سما، اللہ، سما۔ غریب نواز سے ثابت ہے، غریب نواز سے ثابت ہے۔ اب اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر اتنی تحقیق ہے تو یہ بھی تحقیق رکھ، پورے 5 وقت کی نماز ان کے وقتوں پر ادا کرنا بھی غریب نواز سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، رمضان کے روزے رکھنا بھی غریب نواز سے ثابت ہے۔ بے شک، قرآن کی تلاوت کرنا بھی غریب نواز سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ،
اپنی زبان کو ذکر خدا ذکر رسول سے تر رکھنا بھی غریب نواز سے ثابت ہے. سبحان اللہ. یہ کب کریں گا؟ بس بلا لیے تبلچیوں کو، ڈھول تاشا بجانے والوں کو، اب جھوم رہے. وہ جو ان کو جوش آ رہا نا، وہ کلام پہ نہیں آ رہا، کلام پہ نہیں آتا، الفاظ بھی نہیں سمجھ میں آتے ان کو. بے شک. جو ماحول بن رہا ہوتا ہے نا وہاں پر، وہ صرف تبلے کی تھاپ پر. جی بالکل. جو ماحول وہاں بن رہا ہوتا ہے وہ تبلے کی ڈھول کی تھاپ پر. اب لے تو جھوم میں جھوم، کرتب باز اپنی اپنی کرتب دکھا رہا. اللہ. اس کے لیے خاص کچھ لوگ ہیں مارکیٹ میں کمر تک بالا پال کے رکھے. اللہ. جیسی ذرا محفل میں رنگ آیا، انہیں پونیٹر کھولتا، اللہ. لے اس کا پنکھا چالو. استغفر اللہ. بہت خوب. اس کا پنکھا چالو، پھر رش پھر رہا، پھر رش پھر رہا، پھر رش پھر رہا. ہوا برابر بھی نہیں، اللہ. ہوا کس کو بھی نہیں، مگر پنکھا اس کا برابر پھر رہا. اور ذرا دیکھو اب یہ تبلے کی تھاپ کا جوش دیکھو، جس کو تم لوگ سمجھتے ہو رے کیفیت میں آ گئے صاحب، اللہ. وجد میں آ گئے صاحب، وجد میں. الفاظ. یہ کیسا وجد رے؟ کون آ رہا سو معلوم، کون جا رہا سو معلوم، کون پان کی پوڑی لا رہا سو دیکھ رہا، کون آگے بڑھ کے پیسے مار رہا سو دیکھ رہا، کون 10 کے نوٹاں ڈال رہا سو دیکھ رہا. یہ کیسا تیرا وجد رے؟ اللہ. یہ کیسا تیرا جوش رے؟ ارے نادان، وجد تو ولیوں کو آیا ہے. سبحان کتنوں اللہ. کی تو جان چلی گئی ہے، کتنے تو کوما میں چلے گئے ہیں، اور کتنے ایسے جو ہے وہ ساکت ہو گئے، ایسے وہ گمسم ہو گئے کہ پھر دنیا اور دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب نہ رہا. اور وہ حقیقت میں وجد تھا، تیرا وجد جیسا نہیں تھا. یہ وجد نہیں کہ بس سانس پھول جائے تو وجد ختم ہو جائے. یہ ڈھول کی تھاپ پر انہیں وجد نہیں آتا تھا، بلکہ کلام کی حقیقت کو سمجھتے تھے، الفاظ کی حقیقت کو سمجھتے تھے، اس کی گہرائی اور گہرائی میں اترتے تھے، اس کی چاشنی کو سمجھتے لیتے تھے، اور ان کے مطالب کو سمجھتے تھے. ان پر حقیقت میں وجد آتا تھا، اور اس وجد کی کیفیت میں وہ 3 دن تک رہتے تھے. کوئی تو 1 مہینہ رہتے تھے، کوئی تو 3 مہینے رہتے تھے، کسی کا تو انتقال ہو جاتا تھا. اور یہ تیرا کیسا وجد ہے کہ سانس پھولتے ہی وجد ختم. اللہ. سانس پھولتے ہی تیرا وجد ختم. یہ تیرا وجد نہیں، یہ دکھاوا ہے. یہ تیرا وجد نہیں، یہ دکھاوا ہے. بہرحال میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس میں اس بات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر لینا چاہتا ہوں کہ دوستوں اور بزرگوں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر سما تم ثابت کرتے ہو تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی بھی ثابت ہے، قرآن کی تلاوت بھی ثابت ہے، اچھے اخلاق و کردار بھی ثابت ہے، غریب نواز کا نبی کی سنت پر عمل کرنا بھی ثابت ہے، نبی کی سیرت پر عمل کرنا بھی ثابت ہے. تو صرف سما پکڑ کر چلو، ساری باتوں پر عمل کرو، اور حقیقت میں سچے غریب نواز کے عاشق بنو. حقیقت میں سچے عاشق بنو. دوست اور بزرگوں، تو میں اپنی بات کو مکمل کروں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں حاضر ہے. آپ کے پیر و مرشد نے ہاتھ پکڑا اور سیدھے میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کیا اور کہا، اے اللہ، یہ میرا مرید معین الدین ہے، اس کو قبول فرما. سبحان اللہ. بہت خوب. پیر اپنے مرید پر ناز کر رہا ہے. سبحان اللہ. مرید کا پیر پر ناز کرنا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ پیر ناز کرے اپنے مرید پر، پیر ناز کرے اپنے مرید پر. اور انہی سچے مریدوں میں ہمارے اعلیٰ حضرت بھی شامل ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت بھی شامل ہیں کہ آل رسول فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا، اے آل رسول، دنیا سے تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو اپنے مرید احمد رضا کو پیش کر دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. سادات کرام،
عظمت غریب نواز علماء اہل سنت شہزادہ حضور شہباز دکن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کے پیر و مرشد نے دعا کی ہے، اللہ یہ میرا مرید ہے، اس کو قبول فرما۔ ہاتھی پہ غیب آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں اختصار کے ساتھ آگے چلے جاتا چاہتا ہوں کہ جب دیار رسول میں پہنچے، دربار رسول میں پہنچے، سبحان اللہ، کیسا مزاج بنا کے رکھے ہیں، کیسا ماحول بنا کے رکھے ہیں۔ منہ کھولنے کو تیار نہیں، سبحان اللہ بولنے کو تیار نہیں۔ آپ ہے نا گلے میں آواز، ہے نا منہ میں زبان، کس کے لیے ہے با؟ گالیاں دینے کے واسطے، اللہ اکبر، ہیرو نہیں، ہیروئن کے باتاں کرنے کے واسطے، نہیں، غیبتاں کرنے کے واسطے، چغلیاں کرنے کے واسطے۔ آؤ اعلی حضرت کی زبان میں سنو کہ ہمارا وجود کہہ کے لیے ہے، ہمارے زبان کہہ کے لیے ہے، ہماری جان کہہ کے لیے ہے۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، زندہ باد، حضور مفتی اعظم عالم اسلام، زندہ باد، حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، حضور قائد ملت، زندہ باد، امام اہل سنت۔ زندہ باد۔ دوستوں اور بزرگوں، زندہ باد، زندہ باد۔ دوستوں اور بزرگوں، تو غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ بارگاہ رسول میں پہنچے، اور بارگاہ رسول میں پہنچنے کے بعد میں آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑا بہت خوب، اور دیار مصطفیٰ میں پیش کیا اور کہا، اے معین الدین اپنے جد اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، سلام پیش کرو۔ سبحان اللہ، کیا پیش کرو؟ سلام پیش۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ 800 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، آہا، بہت خوب، بلکہ کہوں 900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آہا، حضرات محترم، ثابت کیا ہوا؟ تب بھی صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا تھا، آہا، آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پر جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس پر دستہ گریباں نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی بولے میں نہیں پڑھتا، اگر کوئی بولے میں نہیں پڑھتا، تو لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، سمجھ لو، سائلنٹلی سمجھ لو۔ کیا سمجھ لو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درود و سلام پڑھنے کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا۔ سبحان اللہ، اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، ایمان والوں سے۔ اللہ نے ایمان والوں سے کہا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور کثرت سے سلام بھیجو۔ تو پتہ کیا چلا؟ نبی پر درود و سلام وہی بھیجتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اور ایمان والوں کی ایک پہچان یہ بھی کر لو کہ نماز میں بیٹھ کر بھیجتے ہیں اور نماز کے باہر کھڑے ہو کر بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ایمان والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے، نماز میں بیٹھ کر بھیجتے ہیں اور نماز کے باہر کھڑے ہو کر بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، پیر و مرشد نے کہا سلام پیش کرو۔ خواجہ
غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسول میں سلام پیش کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو ہی سلام غریب نواز نے پیش کیا اسی وقت بارگاہ رسول سے قبر رسول سے جواب آیا. سبحان اللہ. وعلیکم السلام یا قطب المشائخ للبحر والبر. اے خشکی اور تری کے مشائخین کے قطب تم پر بھی سلام ہو. ارے نادان اب بھی نہ کہے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. یا خواجہ زندہ باد زندہ باد. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق. اس حدیث کا ترجمہ تو زندہ ہے واللہ واہ تو سبحان زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ. دوستوں اور بزرگوں اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ آگے کلام کیا جائے. بہرحال اس گفتگو کو میں ہی یہاں پر روک رہا ہوں. کل کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ کل کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ زندگی سلامت رہی. آپ کی ہماری ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. کل مغرب سے عشاء کے درمیان ایک پروگرام توکل ٹینٹ ہاؤس شاہپور روڑا مستری نگر بال نگر کے آگے. دوسرا پروگرام مسجد قباء اللہ پور بورا بنڈا کی سرزمین پر. یہ دونوں جلسوں میں حضور قائد ملت کی آمد ہونے والی ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ یہ غلام یہ فقیر بھی حاضر رہے گا. انشاءاللہ تو انشاءاللہ موقع رہا تو آگے کی گفتگو کل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اس محفل کے اہتمام و انتظام و انصرام میں جن احباب نے جن جن طریقوں سے حصہ لیا ہے جس طریقے سے حصہ لیا ہے اللہ پاک سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. آمین. مولا کریم تنظیم غوث و خواجہ رضا اہل سنت و جماعت مشیر آباد کے صدر و سیکرٹری اور تمام اراکین کمیٹی جو بڑھ چڑھ کر کے اس جلسے کے اس کانفرنس کے انعقاد میں حصہ لیا. مولا سب کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما. آمین. سب کے سینوں میں حضرت امام حسین کا صبر عطا فرما. آمین. اور مولا سب کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. آمین. سب کے کام کاروبار میں رزق میں عمر میں اقبال میں علم و عمل میں وسعتیں ترقیاں برکتیں عطا فرما. آمین. سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما. آمین. سب کے مقاصد نیک میں کامیابی عطا فرما. آمین. اور جس حسن و خوبی کے ساتھ یہ تنظیم غوث و خواجہ رضا مشیر آباد اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں جو کام سلسلہ وار کرتی آ رہی ہے مولا اب تک جو کیا ہے اس کو قبول فرما. آمین. اور آگے بھی بڑھ چڑھ کر فلاحی بہبودی اور ہر طریقے سے کام کرنے کا ان کو جذبہ اور شوق عطا فرما. آمین. اسباب مہیا فرما. ان آمین. سب کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. آمین. کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی ایسی بات کو ایسا لفظ کو ایسا رجوع و توبہ ہو مولا ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ و رجوع لاتا ہوں. میری توبہ و رجوع قبول فرما. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھے میرے ساتھ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ